اور انتشار پھیل جاتا ہے. تو یہ اگر انسان اپنی شخصیت کو دیکھے، اس کو مجتمع رکھنا ہے، تو اگر اس کو یہ احساس رہے کہ میں نے ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے کاموں کا جواب دینا، اور ہر ایک چیز جو ہے منیوٹ ڈیٹیلز کے ساتھ، نیت کے ساتھ جو وہ لکھی جا رہی ہے، صرف عمل نہیں لکھا جا رہا، اس کے پیچھے میں جو نیت ہے وہ بھی لکھی جا رہی ہے. پھر یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی ہے، اس عمل کے جو اثرات ہیں وہ بھی لکھے جائیں گے، تبھی تو قیامت ہوگی نا جی. اس کے جو اثرات ہیں اس کے مطابق اچھے کام کے جو اثرات پھیلیں گے وہ انسان کے اجر میں اضافہ کریں گے. اور کسی نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، نقصان پہنچایا، اس کے جو اثرات ہیں وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتے رہیں گے. صرف وہ خالی ایک عمل نہیں ہوگا، اس کے اثرات بھی ہوں گے. وہاں سارا ہوں یہ سورہ یاسین کی جو شروع کی آیات میں آتا ہے کہ اس اثرات بھی ہوں گے جو کہ اس میں لکھے جائیں گے. اور قیامت کا دن بڑا بھیانک دن ہوگا. اس کی کیفیت جو ہے وہ قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے کہ آدمی اپنے بیٹے، اپنی بیوی، بہن، بھائی، باپ اور ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، اور اس دن ہر ایک کو اپنی فکر پڑے گی. Welcome to Global Information Security Society for Professionals of Pakistan. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دیا ہے. حقیقت میں سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. مقاصد آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دی گئے. پچھلے لیسن میں کوئک ریویژن کر لیتے ہیں انشاءاللہ. قرآن پاک کے ابتدائی 5 صفحات اس لیول میں ہم پڑھیں گے، اور اس طریقے سے ہم قرآن پاک میں موجود ہر سطر میں موجود 7 الفاظ جانیں گے. ہر سطر میں 9 الفاظ ہیں، ان میں سے 7 ہم جانیں گے تو 80% اباؤٹ 80% ہم جان سکیں گے. اشاروں اور فکروں میں سے نئے الفاظ اور معنی سیکھنا، اور قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھنا، یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے ہمارے اس پروگرام کا، جہاں پہ ہم عربک سیکھ رہے ہیں. اس لیے اس کے ساتھ ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ قرآن ہمیں کس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے اور کس طریقے سے ہم اس پہ عمل کر سکتے ہیں. اور قرآن کے ہر سطر میں آنے والے کمزور افعال سیکھنا. آلریڈی ہم نے سیدنا افعال جو تھے پچھلے کورس میں کیے تھے، تو یہ ہمارا کورس ہے، اس میں ہم جو ہے وہ کمزور افعال سیکھ رہے ہیں. اس کے بعد والا کورس جو اس میں استغفرا اور استغفلا جو ہے 2 الفاظ آئے تھے، تو وہ جو ہے وہ مزید فی ہیں. اس میں 3 مور دین 3 4 آ جائیں گے، 5 آ جائیں گے. تو جب 3 سے زیادہ آئیں گے اس میں کیا ایڈیشنل ورڈز ہیں اس میں، تو وہ انشاءاللہ ہم آگے سیکھیں گے. سیکھنے کا ایک جو ذریعہ طریقہ سے کیا گیا کہ اس میں کس طریقے سے پریکٹیکلی جو ہے وہ یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں قرآن پاک میں، تو اس کو بول چال کے سلسلے میں جو ہے نا وہ تقریباً ڈائلاگز جو ہے نا ان کے ذریعے سے ہم ان کو سیکھیں گے. جیسے ابھی ناصر بھائی نے آپ کے سامنے رکھا کہ ہم نے اس میں سورہ جو فاتحہ ہے اس کو پیج 1 پہ شامل کیا ہے، اور سورہ بقرہ کا پہلا رکوع کا حصہ جو ہے اس میں آیا ہے. تو سورہ جو فاتحہ اس کے 2 مضامین ہیں کہ دونوں انشاءاللہ تعوذ جو ہے وہ ابھی آپ کے سامنے جو ہے اس کی ڈیٹیل پیش کی ہے ناصر بھائی نے. تو میں انشاءاللہ سورہ فاتحہ کمپلیٹ جو ہے جس میں 2 پارٹ ہیں، ایک اللہ کی تعریف اور ہدایت کی دعا ہے، آلریڈی ہم جو ہے وہ پچھلے کورس میں کر چکے ہیں، اس کو ہم ریوائز کریں گے. جیسے یہ چیز ہمارے سامنے آئی کہ اس میں مین جو ہے چیز کہ ہم یاد کیسے رکھیں گے اس پیج پہ کیا کیا چیزیں آئی ہیں. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم رائٹ ہینڈ لیں اور اس کے انگوٹھے پہ جو ہم کریں گے کہ 4 جو لیسن جو ہیں ان کو ہم جو ہے آئیڈینٹیفائی کریں گے. ایک پہلا لیسن جو ہے اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت اور متقین کی صفات. تو یہ 4 جو ہے وہ لیسن ہمیں جو ہے وہ یاد رہیں گے کہ پہلے پیج پہ 4 لیسن ہے. اللہ کی تعریف ہے، ہدایت کی دعا ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے اور متقین کی صفات ہے. ویری سمپلیفائڈ اس میں کہہ سکتے ہیں تعریف ہے، دعا ہے، ہدایت ہے اور صفات ہے. تو آپ اس کو کیونکہ دونوں یہ ہدایت صفات متقین سے ریلیٹڈ ہے، تو اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا اور پھر متقین کے لیے ہدایت اور متقین کی صفات. تو اس طریقے سے آپ ایک پیج کو میمورائز کر سکتے ہیں کہ اس میں کون کون سے مضامین جو ہے وہ آئے. آج کا سبق جو ہے ہمارا سورہ فاتحہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب ایک ایک ہم اس کو لیں گے پارٹ کو سورہ فاتحہ۔ تو اس میں جو ہے اس سبق میں ہم سورہ فاتحہ کے ادا کریں گے۔ قرآن پاک سے سورہ شروع ہو رہا ہے۔ اس سورہ جیسے میں نے کہا کہ ہم آؤ قرآن سمجھے میں آلریڈی بڑھ چکے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ 12 آیات جو ہیں وہ مینشن ہوئی ہے، ایک تعوذ میں ہوئی ہے اور ایک باقی تو کے ساتھ جو ہے 12 آیات ہے، ان کو آئیڈینٹیفائی کریں گے۔ اور یہ ہر آیت سے ریلیٹڈ جو ہے ایک عادت ہے جو ہمیں ڈیولپ کرنی ہے، اور یہ اتنی دفعہ ریپیٹ ہوتی ہے سورہ فاتحہ کہ اگر اس ریفرنس سے ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو ہم اس کو ریئلی جو ہے وہ اچھی طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ آگے پھر انشاءاللہ سورہ بقرہ شروع کریں گے۔ تو جو پیٹرن ہمارا وہی ہے کہ ہر سطر میں 3 نئے الفاظ سیکھنا، اور 3 نئے الفاظ سیکھنے کے لیے 3 فکرے سیکھنا تاکہ معنی کو سیکھا جائے۔ ہم جو الفاظ کو فکروں کی مدد، جیسے انشاءاللہ کی ایک ایگزامپل آئی تھی، اللہ الصمد یقیمون الصلاۃ، تو یہ آئی تھی۔ تو وہ جو ہم انا کو جو ہے انشاءاللہ سے سیکھیں گے، تو اس طریقے سے ہم ان کو، اور جو فکرے ہیں ان کو تھوڑا سا آئیڈینٹیفائی کریں گے اس میں، اور جو فکرہ آئے گا اس کو ہم زیادہ پریکٹس کریں گے۔ تو یہ آلریڈی ہم کر چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بھی کیا ہے۔ اس اپنی زندگی میں اس کے پیغام پر عمل کیجئے۔ ہماری عادت نمبر 1 یہ بنے گی کہ جب بھی کوئی وسوسہ آئے ہم تعوذ پڑھیں، ہم یہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں اور محسوس کریں کہ شیطان مسلسل حملوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، اللہ کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ تو یقیناً جب انسان گر جاتا ہے کسی چیز میں، تو پھر جیسے جو انسان ڈوب رہا تھا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو وہ اس کا بھی سہارا لینے کی کوشش ہے کہ میں بچ جاؤں۔ ایسے اگر ہمارے اندر یہ احساس اللہ تعالیٰ اجاگر کر دے کہ یہ غلط کام ہے، تو پھر انسان فوری طور پہ اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آئے گا۔ تو پھر ہمارے سامنے کیا ہوگا؟ ہم تعوذ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس میں ایک چیز میں اور کہتا چلوں کہ جو ہے وہ جب درمیان سے ہم قرآن پاک کی سورہ شروع کرتے ہیں، تلاوت شروع کرتے ہیں، تو اعوذ اس میں پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرتے ہیں۔ جب ابتدا میں شروع کرتے ہیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ درمیان میں شروع کریں تو آپ تعوذ بھی پڑھیں اور بسم اللہ بھی پڑھیں۔ بسم اللہ ہم ہر کام کو شروع کرنے سے پڑھتے ہیں۔ جیسی دوسری ہمارے پاس جو عادت ہے وہ ہے کہ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ ہماری ایک مسلسل ایک عادت ہونی چاہیے، ہم جو بھی کام شروع کرنا چاہیں تو اللہ کے نام شروع کریں۔ اس میں یہ ہے کہ اس میں برکت شامل ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ کے نام سے ایک ہم کنیکٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں بسم اللہ کے نام، اللہ کے نام کے ساتھ، تو یہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ منسلک کر دیا۔ پھر اللہ کی تعریف ہے، کون اللہ؟ الرحمن الرحیم، جو بہت ہی رحم فرمانے والا اور مہربان ہے۔ اس پر ہماری جو ہے وہ عادت نمبر 3 ہوگی، ہم جو ہے وہ جب کوئی کام شروع کرتے ہیں تو ایک مثبت ہم اپنے سامنے ایک چیز رکھتے ہیں کہ ہم اس رب کے نام کے ساتھ شروع کر رہے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت مہربان والے، اور ہمیں یقین ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یقین ہے جب انسان مشکل میں ہوتا ہے نا، مشکل میں ہوتا ہے، اس کا ایک پیٹرن مختلف ہوتا ہے۔ اگر آپ نے دیکھا تو تاریخ میں واقعات آتے ہیں، خاص طور پہ جب یہ لوگ کشتی میں سفر کیا کرتے تھے اور بھنور میں کشتی پھنس جاتی تھی تو پھر ایک اللہ کو پکارتے تھے، سب کچھ چھوڑ دیتے تھے اور صرف یکسو ہو کے پکارتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو نجات۔ ایسے انسان بھی کئی دفعہ مسائل میں پھنس جاتا ہے، صرف اپنے رب کو پکارے، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس کی ہم نے ڈیٹیل جو پڑھی تھی کہ رحمان اور رحیم کی، کہ وہ اس کی رحمت جو بارش کی طرح ہے، تو رحمت ہے، اور رحیم جو مسلسل، یعنی کہ مسلسل بارش رحمت کی جو مسلسل ہو رہی ہو، اس میں کنٹینیوٹی ہے، ایک دوام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جو ہے وہ رحم اور کرنے والا رحیم ہے۔ آگے جو سورۃ شروع ہوتی ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے۔ ہم کا مطلب یہ، اس میں 2 معنی ہے، ایک تعریف ہے اور ایک شکر ہے، دونوں چیز میں آتی ہیں۔ انسان تعریف بھی اسی کرتا ہے جس سے ایک تعلق پیدا ہو، جس کی طرف سے کوئی رحمت انسان کی طرف آئے تو انسان اس کی تعریف کرتا ہے، اور پھر انسان شکر بھی ادا کرتا ہے اس کا۔ تو یہ کہ اللہ کے تو بے شمار احسانات ہیں انسان کے اوپر، تو انسان اللہ کے احسانات کو یاد کرے اور بار بار جو ہے اپنے رب کا شکر ادا کرے کہ یہ جتنی نعمتیں، جتنی رحمتیں ہم پر، ہمارے گھر والوں پہ، ہمارے ملک پہ، کائنات پہ، دنیا پہ، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ کون رب؟ رب العالمین۔ یہ چوتھی عادت ہوگی، وہ یہ ہوگی کہ ہر لمحے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے، اس لیے کہ اللہ محبت اور احسان کے ساتھ ہمارا خیال رکھتا ہے اور ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی
لیول 1 میں حضرت معاذ بن جبل کے ریفرنس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بھی کہا کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. پھر کہا کہ معاذ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کبھی نہ بھولنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر نماز کے آخر میں یہ دعا جو پڑھنا کہ اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کا. تو یہ جو ہے دعا کبھی پڑھنا نہ بھولنا. ہم نے اس کو ڈیٹیل میں پڑھا تھا. امید ہے کہ ہم نے اپنی اس میں ان بلٹ کر لیا ہوگا اپنے میں, اور نماز کے بعد ہم اس دعا کو پڑھتے ہوں گے. تو یہ ہے کہ اس میں ایک محبت اور شکر کا جذبہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر کرنے کا اور اپنے شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اگلی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین رب ہے تمام جہانوں کا. اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہے کہ عالمین جو ہے اس کے بارے میں ہمیں غور کرنا پڑے گا نا. رب تو ٹھیک ہے, پالنے والا ہے, پرورش کرنے والا ہے, عبادت کے لائق ہے, اسی کی ہم بات کرتے ہیں, اس کے بھروسے پہ ہم زندگی گزارے. عالمین کیا ہے؟ یہ کائنات ہے. تو اس کا ہم علم بھی حاصل کریں گے, اس پہ غور و فکر بھی کریں گے, اور جتنا غور و فکر کریں اتنے ہی جو ہے ہم اپنی گہرائی سے اللہ کی تعریف کریں. یعنی کہ اللہ کو انسان جان سکتا ہے نا, تو اللہ کی کتاب سے جان سکتا ہے, اللہ کی نشانی سے جان سکتا ہے, جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ اس کی طرف توجہ کریں. جیسے سورہ یاسین میں یہ آیت مبارکہ ہے, آیت اللہم الارض المیتۃ, کہ تمہاری نشانی ہے اس بے جان زمین میں. ہمارے ساتھ زمین ہوتی ہے, اس کے بعد کھیت ہوتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وقت آتا ہے جو بالکل چٹل ہو جاتی ہے, بے جان ہو جاتی ہے, لیکن اس کے اندر ایک جان موجود ہوتی ہے. اس میں غور کرنے کی آیت, اس میں نشانی ہے. اگر آپ نے صحرا میں اگر آپ نے سفر کیا اور جب بارش ہوتی ہے تو وہ صحرا جو خشک پڑا ہوتا ہے 2 2 2.5 سال جو ہے اس میں, لیکن وہ لہلا اٹھتا ہے, پورا سبزہ اس میں نظر آتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. اور بھی کئی طریقے سے ہم یہ غور کر سکتے ہیں. پھر اسی سورہ میں جو اگلی آیت ہے, اگلی اس میں ہے کہ آیت اللہم اللیل نسلخ منہن اہارا, کہ اس میں جو رات ہے اس پہ جو ہے وہ انسان غور کرے. اس کے لیے انسان میں غور ہے. اور کس طریقے اللہ تعالیٰ جو اس کو دن میں سے نکالتا ہے اور دن کو رات میں سے نکالتا ہے, رات کو دن میں سے نکالتا ہے. ہمارے سامنے یہ شفٹ ہو رہی ہوتی ہے, چینج ہو رہی ہوتی ہے, ہمارے سامنے ہو رہی ہوتی ہے. اور اس پہ غور کرے, چاند سورج ستارے ان پہ غور کرے. پوری آیت ہم اس کو پڑھیں تو ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. پھر اسی سورہ یاسین میں اسی رکوع میں ہے وآیۃ اللہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک مشحون, اور ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا. یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم غور کریں, اس میں نشانیاں ہمارے لیے. جب ہم غور کریں گے تو اپنے رب کو پہچانیں گے, اگر رب کو پہچانیں گے تو اپنے رب کا شکر ادا کریں گے. شکر تبھی ہوگا جب ہم پہچان لیں گے اپنے رب کو کہ وہ واقعی عالم کا رب ہے, پیدا کرنے والا, پرورش کرنے والا, ہمیں صلاحیتیں دینے والا, ہمیں نعمتوں سے نوازنے والا ہمارا رب ہے. تو پھر ہماری جو عادت نمبر 5 بنی ہوئی ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور کائنات کا تدبر کریں. اور رحمان الرحیم پہلے ہم دیکھ چکے ہیں, اور یہ ہے کہ اس کا اب کیا اس کا ہو سکتا ہے ایک اور طریقے سے, ہم دوسروں پر رحم کریں, یعنی محبت سے ان کا خیال رکھیں. ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہم پہ رحم کریں, تو اس کا کیا ہے کہ ہم دوسروں پہ رحم کریں گے تو وہ ایک ریسیپروکل ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی رحم کریں گے. اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو مظلوم ہے, کسی نے اگر کسی پہ ظلم کرتا ہے تو مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. وہ جب دعا کرتا ہے تو ڈائریکٹلی اللہ کے عرش پہ جاتی ہے, اور وہ جو دل سے نکلی, جب مظلوم ہوتا ہے اس کے دل سے نکلتی ہے, آہ نکلتی ہے. اور جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو یہ ہماری ایک ہیبٹ ہونی چاہیے, عادت ہونی چاہیے کہ ہمارا ہمیشہ جو رویہ ہے وہ پازیٹیو رویہ ہو, کوآپریٹو رویہ ہو, محبت کا رویہ ہو, اور دوسروں کی مدد کرنے والا رویہ ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور یہ کہ یہ آلریڈی بات آ گئی, مالک یوم الدین, آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے دن کا پلان رہے. کیوں؟ کہ بدلے کے دن کا مالک ہے. ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے ہم ایک دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ آیت مبارکہ ہے, بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. اب دیکھیں جن ملکوں میں قانون ہوتے ہیں اور جو احتساب کرنے والے سخت ہوتے ہیں, وہاں پہ قانون توڑا نہیں جاتا, کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ ہم جو ہے وہ پکڑے جائیں گے, اور جب وہ یہ ساتھ پکڑے جائیں گے تو پھر قانون نہیں ٹوٹتا. لیکن جہاں پتہ ہو کہ قانون کی کوئی بات ہی نہیں ہے, کوئی پکڑنے والا ہے ہی نہیں, تو وہاں قانون ٹوٹتے ہیں, وہاں انارکی پھیلتی ہے, وہاں پہ امن ختم ہو جاتا ہے, وہ انتشار پھیل جاتا ہے. تو یہ اگر انسان اپنی شخصیت کو دیکھے, اس کو مجتمع رکھنا ہے, تو اس کو یہ احساس رہے کہ میں نے ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے کاموں کا جواب دینا, اور ہر ایک چیز جو ہے
منیوٹ ڈیٹیلز کے ساتھ، نیت کے ساتھ جو وہ لکھی جا رہی ہے. صرف عمل نہیں لکھا جا رہا، اس کے پیچھے میں جو نیت ہے وہ بھی لکھی جا رہی ہے. پھر یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی ہے، اس عمل کے جو اثرات ہیں وہ بھی لکھے جائیں گے. تبھی تو قیامت ہوگی نا جی. اس کے جو اثرات ہیں اس کے مطابق اچھے کام کے جو اثرات پھیلیں گے وہ انسان کے اجر میں اضافہ کریں گے. اور کسی نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، نقصان پہنچایا، اس کے جو اثرات ہوں وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتے رہیں گے. صرف وہ خالی ایک عمل نہیں ہوگا، اس کے اثرات بھی ہوں گے. وہاں سارا ہوں یہ سورہ یاسین کی جو شروع کی آیات ہیں ان میں آتا ہے کہ اس اثرات بھی ہوں گے جو کہ اس میں لکھے جائیں گے. اور قیامت کا دن بڑا بھیانک دن ہوگا. اس کی کیفیت جو ہے وہ قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے کہ آدمی اپنے بیٹے، اپنی بیوی، بہن، بھائی، باپ اور ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، اور اس دن ہر ایک کو اپنی فکر پڑے گی. لیکن آج کی دنیا میں جو ہے بہت سے جرائم اس لیے ہوتے ہیں کہ انسان اپنی اولاد کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. ان کی زندگی بن جائے، یہ لفظ اکثر ہم سنتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اصل چیز ہے وہ آخرت بن جائے، آپ کی بھی اور ان کی بھی. اگر آپ حلال سے اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں، اپنی پرورش کرتے ہیں تو اس کے نتائج مختلف ہیں. اگر حرام سے ان کی پرورش کرتے ہیں، اپنی پرورش کرتے ہیں، اس کے نتائج مختلف ہیں. جہاں حرام ہوگا وہاں پہ ظلم ہوگا، جہاں ظلم ہوگا تو اس کے رزلٹ مثبت نہیں ہوں گے، منفی ہوں گے. جہاں حلال ہوگا وہاں پہ رحم ہوگا، وہاں پہ اثار ہوگا، وہاں پہ قربانی ہوگی، وہاں پہ محبت ہوگی، وہاں پہ حق کا دینا ہوگا. تو اس کے اثرات بالکل مختلف ہوں گے، شخصیت پہ بھی، اولاد پہ بھی، ماحول پہ بھی. تو ہمیں جو ہے ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جو کریں گے قیامت کے دن ہمیں جو ہے اس کا حساب دینا ہوگا، اور اسی کو سامنے رکھ کے ہم نے دن کا پلان بنانا ہے. آگے جو ہے کمٹمنٹ جو ہے ایاک نعبد، صرف ہم تیری ہی بات کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین، ہم تجھے سے مدد مانگتے ہیں. ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. پھر یہ ہماری عادت نمبر 8 کیا بنے گی کہ روزانہ کے کام میں ہر اچھے کام سے پہلے عبادت کی نیت کر لیں. یہ بڑی اہم چیز ہے. انسان ایک کام تو کر ہی رہا ہے، لیکن اگر وہ نیت کر لے کہ میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور یہ اللہ کے حکم کو مطابق کر رہا ہوں، تو وہ کام جو مختلف کام ہو جاتا ہے، وہ کام عبادت بن جاتا ہے. عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ نہیں ہے. عبادت زندگی کا ہر کام ہے. اگر وہی نیت جو وہ کام جو ہے وہ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق، شریعت کے مطابق ہو تو وہ عبادت ہے، اور وہ ظلم ہے اگر اس سے ہٹ کے ہو تو. یہ کہ ہم اگر کریں کہ ہم پہلے دیکھیں کہ یہ میں شریعت کی مخالفت تو نہیں ہو رہی، اس میں اللہ کے حکم کی مخالفت نہیں ہو رہی، اور پھر یہ کہ اچھی نیت سے کر رہا ہوں، تو وہ انسان، تو پھر ہم جو بھی کام کریں اس کو اچھی نیت سے کریں، اچھا کام کریں. اس کے بعد ہے کہ اور اس کے لیے دل و دماغ کا سکون، حقیقی کامیابی صرف عبادت اسی سے حاصل ہو سکتی ہے. وہی حق نستعین، جیسے یہ وہ بات جو ابھی میں نے کہی کہ جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج عبادت ہیں، ایسی دعا، دعوت، نصیحت، جہاد، اللہ کے اطاعت میں بھرپور کوشش کرنا یہ بھی عبادت ہے. علم حاصل کرنا، کمانا، دوسروں کی خدمت کرنا یہ بھی بات ہے. مگر سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز. کیونکہ نماز، حدیث پاک ہے کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کو ڈھا دیا. اور اس کا تو بے شمار مرتبہ جو قرآن پاک میں حکم بھی آیا ہے. ابھی ہم سورہ فاتحہ شروع کریں گے تو دوسری تیسری آیت میں جو ہے اقیم الصلاۃ وہ آ جائے، مما رزقناہم ینفقون، جو نماز قائم کرتے ہیں اور وہ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تو امیڈیٹلی وہ شروع میں عملی آ جائے گا. وایاک نستعین، اور تجھے سے ہم مدد چاہتے ہیں. یعنی کہ صرف جو مدد مانگی جائے گی وہ اللہ سے مانگی جائے گی. اللہ ہی اسباب پیدا کرتا ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں. اسباب، مسبل اسباب وہ ہے، وہ اسباب پیدا کرنے والا ہے. تو اگر کوئی اسباب نظر نہ بھی آ رہا ہو نا تو ہم ضرور اپنے رب سے دعا مانگیں، اور بالکل اس داعیے کے ساتھ مانگیں کہ میرا رب ضرور میری مدد کرے گا، کوئی اور نہیں کر سکتا. انسان جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اگر اللہ کو چھوڑ کے مانگتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی کچھ مدد ہو جائے لیکن شرک ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ نے کہا نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم ڈکلیئر کرتے ہیں ہم تیری ہی بات کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے مدد نہیں مانگتے، کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی اور کی طرف نہیں دیکھتے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہیں. تو یہ عادت نمبر 9 کیا ہوئی؟ ہر چیز کی مدد اللہ سے طلب کرنا، ہر چیز کی. تو قرآن مجید میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کو سکھایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ بے شمار دعائیں ہیں، زندگی کے ہر پہلو کے لیے، ہر لمحے کے لیے دعائیں موجود ہیں. اور قرآن پاک میں بھی انبیاء کی دعائیں آئی ہیں کہ انہوں نے کس موقع پہ کیا دعا کی، اور جس سے ہم جو ہے وہ اللہ سے مانگنے کے بہترین طریقہ سیکھ سکتے ہیں. پھر ہے کہ اہدنا، ہدایت دے ہمیں الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی. تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے.
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے. رسول بھیجے اس لیے گئے ہیں کہ وہ قرآن پاک کے عمل کر کے ہمیں بتائیں. جیسے ہمیں قرآن کو سمجھنا چاہیے اور حدیث کو بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کبھی نہ بھولیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے آخری حج کے موقع پہ واپس آ رہے تھے, درمیان میں رستے میں خطبہ دیا تھا. لوگوں میں تمہارے سامنے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اور ان کو مضبوط سے پکڑ لو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت. آج بھی یہی ہے, آج میں اس کو مضبوطی سے پکڑ رہیں گے, گمراہ نہیں ہوں گے. یہ الٹیمیٹ نالج ہے. اس میں آگے ایکسٹریکشن ہے, لوگوں نے تحقیق کی ہے آج کے زمانے میں اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے, لیکن ہے یہ. اور جو اس سے کلیش کرتی چیز وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, جو اس کے مطابق ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے. تو اس کو ہم نے مضبوطی سے پکڑنا ہے. تو یہ صراط مستقیم. میں ہدایت پہ اسی پہ کچھ دنوں پہلے ایک پروگرام تھا, اس میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے بڑا اچھا اس کو ایکسپلین کیا. ایک وجدان ہوتا ہے, جیسے جانور ہوتے ہیں نا, تو ان کے بچے ہوتے ہیں, تو وہ وجدان کے ذریعے سے وہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کے ڈالا, جیسے مکھی لے لیں, شہد کی مکھی لے لیں, وہ پھولوں پہ جاتی ہے, ان کو ایکسٹریکٹ کرتی ہے, آ کے اس کو کلیکٹ کرتی ہے, جمع کرتی ہے. کسی نے سکھایا نہیں ہے, وجدانی کیفیت ہے اس کی. تو وجدان کے بعد جو ہے وہ حصے آ جاتی ہیں, سونگھنے کی, دیکھنے کی. تو جو وجدان ہے اس کو کنٹرول کرتی ہیں, حصے کنٹرول کرتی ہیں. یہ جو پھر جانوروں میں بھی ہوتی ہیں, انسانوں میں بھی ہوتی ہیں, یہ کامن ہے. اور حصوں سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے, سن کر, پڑھ کر, دیکھ کر بہت کچھ سیکھتا ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ایک اس کی لمٹ آ جاتی ہے, جو کہ اس کو پھر انسان کو آگے اس سے کرتی ہے, وہ عقل آ جاتی ہے. انسان سوچ سکتا ہے, انسان ڈیسیژن میکنگ کر سکتا ہے, باقی جانور نہیں کر سکتے. انسان ڈیسیژن میکنگ کر سکتا ہے. تو وہ جو حصے ہیں ان کو جو کنٹرول کرتی ہے, وہ عقل کنٹرول کرتی ہے. وہ عقل کی بنیاد پہ بہت سی چیزیں انوینشن بھی کرتا ہے, بناتا بھی ہے. تو لیکن یہ کہ وہ کئی قانون بھی ایسے بناتا ہے کیونکہ سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. تو اس پہ پھر جو کنٹرول آتا ہے وہ وحی کا آتا ہے. یہ وحی جو ہے وہ ہدایت ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہدایت دے ہمیں, یعنی کہ اس کو وہ عقل کو کنٹرول کرتی ہے وحی جو ہے, کہ یہ باؤنڈریز ہیں, اس باؤنڈری کو آپ کراس نہیں کر سکتے. یہاں تک آپ سوچ سکتے ہیں, اس سے آگے نہیں سوچ سکتے. یہ آپ کر سکتے ہیں, اس سے آگے نہیں کر سکتے, یہ آپ کی لمٹ ہے. تو وہ جو ہے وہ پھر وہی بتاتی ہے, جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت. سنت جو ہے وہ عمل ہے قرآن پاک پہ. تو یہ چھوڑ رہا ہوں, تو اس کے مطابق چلو گے, ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. تو یہ ہے کہ اے دینا, یعنی کہ اس پہ, سنت پہ اور قرآن پہ عمل کیا جائے, پھر کیا ملے گی؟ صراط مستقیم, سیدھے راستے ملے گی. تو جو ہدایت ہے ضد ہے اس کی ضلالت کی. تو یعنی انسان قرآن و حدیث کے بارے میں شک کرنے لگے, یہ غلط خواہشات, غلط کام میں لگ جائے, تو اس نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لی. یعنی کہ جب سے ہٹے گا نا اپنی خواہش کے لیے جو اس کو کرے, تو پھر وہ اس کی اپنی دنیا برباد ہوگی, برباد. یہ ایک گراف ہے جو آپ کے سامنے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ تھے. تو جنازے میں تدفین میں وقت باقی تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک آپ نے سٹک لے کے اس سے یہ نقشہ بنایا, اور آپ نے کہا کہ یہ جو سیدھی جو راستہ جا رہا ہے جنت کی طرف جا رہا ہے, اور باقی یہ دوسرے راستے جو ہیں یہ پگڈنڈی ہیں, یہ سب کے سب دوزخ میں ختم ہوں گے, دوزخ میں جائیں گے. تو جو انسان سیدھے راستے کو چھوڑ کے جو بھی پگڈنڈی, جو بھی سائڈ لیتا ہے, تو وہ اس کو اینڈ پہ جب وہ جنت میں نہیں جاتی, وہ کہ یہ ادھر ادھر گر جاتی ہے. یہ جو ہماری دنیا کی زندگی ہے, اس میں یہ سارے راستے ہیں, سب کچھ ہے, یہاں پہ ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے سیدھا راستہ کون سا ہے. پھر انسان کی موت ہے, موت کے بعد یا دوزخ ہے یا پھر جنت ہے. تو یہ زندگی بعد موت کی پوزیشن میں چلا جاتا ہے. موت کے بعد ٹرانسفر ہو جاتا ہے, یا اس کے اعمال جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیے جاتے ہیں تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے, ریجیکٹ کر لیے جاتے ہیں تو دوزخ میں چلا جاتا ہے. لیکن کہا گیا کہ صراط مستقیم پہ جو چلے گئے نا, تبھی تو ہم کہتے ہیں نا یہ دن صراط مستقیم, کہ مجھے سیدھے راستے کی توفیق ہدایت عطا فرما. تبھی مانگتے ہیں تاکہ ہم جنت میں پہنچ سکیں. صراط سیدھا راستہ. تو عادت کیا ہوگی؟ ہم ہر کام میں اللہ سے ہدایت کی دعا فرمائیں. جیسے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, انسان برائی سے بچ سکتا ہے نہیں کر سکتے سوائے اللہ چاہے. تو ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور دعا مانگیں, اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. کون سا راستہ اس میں جو مینلی ہمارے سامنے ڈیفینیشن آتی ہے اس کی سیدھے راستے کی, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کن کی؟ انعمت علیہم, جن پر انعام کیا گیا. اب انعام کن پہ کیا گیا؟ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے, وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا. ان کے میں فرمایا انبیاء پر, صدیقین پر, شہداء پر. اور یہ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آ جائیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 69.
تو یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ اللہ نے انبیاء صدیقین شہداء پر انعام فرمایا، تو ان کا راستہ یعنی انعام پانے والوں کے لیے ہم یہ کام کو کرنے کی کوشش کرنا ہوگی، ایمان لانا، عمل کرنا، اپنے کام کو کی دعوت دینا، اپنے ساتھیوں کی زندگی کو غلط چیزوں سے صاف کرنے کی کوشش کرنا، اچھی عادتوں کو بڑھانا، جہاں تک اس کے نیکی حکم دینا، برائی سے روکنا۔ تو ایک لسٹ ہے اس کام کی، یہ جو ہے یہ ان لوگوں نے کیے ہیں جنہوں نے جن صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ لوگ جو ہم نے یہ ہم دیکھیں یہ انعمت علیہم انبیاء صدیقین شہداء صالحین، یہ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ تو کام جو کہ ایمان لانا، عمل کرنا، اس کام کی دعوت دینا، اچھے کام کی دعوت دینا، تو غلط چیزوں کو صاف کرنا، اچھی عادتوں کو بڑھانا، جہاں تک اس کے نیکی کو حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انبیاء کا کام ہے، صدیقین اور شہداء کا کام ہے۔ یہ لوگ ہیں جن پہ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ انعمت علیہم پہ جن پر تو نے انعام کیا۔ یعنی ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اچھے لوگوں کی پیروی کرنی ہے، ہمیشہ کوشش کرنی ہے اچھے لوگوں کی سیرت کا۔ اگر آپ نے پیروی کرنی ہے تو جاننے کی ضرورت ہے، تو یار اچھے لوگوں کی سیرت کا مطالعہ کریں، جیسے انبیاء کی، خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، صحابہ اکرام کی سیرت کا، صلح امت کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ تو جب ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کی زندگی کا پیٹرن کیا تھا، انہوں نے زندگی کس طریقے سے گزاری، کن چیزوں کو کیا، کن چیزوں سے روکے، ان کی عملی جو سیرت ہوتی ہے وہ عملی طور پہ جو انسان نے زندگی گزاری اس کے بارے میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کی سیرت جو ہے، ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے صحابہ کی بھی، جہاں تک صحابیات کی سیرت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو یہ ہم پڑھیں، ضرور پڑھیں، تو اس سے ہمیں نا مجھے بہت بہت اچھے اچھے نکات ملیں گے زندگی گزارنے کے لیے۔ تو یہ پھر ہمارے ساتھ مثال بنے گی، تو ان کو رکھ کے ہم اپنے کام کا پلان کر سکتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم، یعنی کہا گیا کہ ہمیں جو راستہ دکھا انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ اب یہ ڈیفینیشن چل رہی ہے صراط مستقیم کی، اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم صراط الذین، یعنی راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر تیری نعمتیں ہیں، جن پر تو نے انعام کیا، غیر نہیں نہ مغضوب جو غضب کیا گیا علیہم ان پر، جن پر غضب کیا گیا۔ مغضوب کے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کی نعمت نازل کی، لیکن انہوں نے سرکشی کے سبب نہ صرف یہ کہ اس کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس میں مخالفت میں کھڑے ہو گئے۔ اور جو اس میں جن لوگوں نے ان کے سامنے پیش کیا، ان کی بیچ کرنے کی، قتل کے طرف ہوئے، جن کی پاداش میں ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا، ہلاک کر دی۔ یہ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں تو انبیاء کی جو دعوت تھی اس میں یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن عملی طور پہ دیکھیں تو بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔ قرآن پاک کے ہم درد دے لیتے ہیں نا، اس میں کون بنتے ہیں؟ کچھ گروہ بن جاتے ہیں نا، اب دیکھیں کچھ تو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں نا، کچھ ایکسیپٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں، یعنی عملی طور پہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو وہ بھی تو جو ہے وہ ہے کہ جنہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، بات عمل کی ہے نا، زبان کی تو نہیں ہے، بات عمل کی طور پہ اس کا عمل کیا ہی نہیں کیا، تو وہ جو ہے وہ ہلاک ہونے والی بات ہے۔ یہ دوسرے لوگ ہیں، ایک کیٹیگری پر۔ دوسری وہ لوگ ہیں جنہوں نے قبول تو کیا، لیکن دل کی امادگی سے ساتھ قبول نہیں کیا، بلکہ مارے باندھے قبول کیا۔ ایک تو مسلمان ہے نا کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں تو مسلمان ہو گئے، ایک یہ ہے کہ واقعی ہم نے جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی اسلام کو اسٹڈی کیا، اس کے بعد جو ہے ہم اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈالا، تو ایک مختلف چیز ہے۔ ایک آدمی جب کسی یہودی یا عیسائی گھر پیدا ہوتا ہے تو جب وہ مسلمان ہوتا ہے نا تو وہ ایک ڈیفرنٹ مسلمان ہوتا ہے، کہ وہ ایک ٹرانسفر ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو ایک ڈیلیبریٹلی اسلام کو سمجھنے کے بعد اسلام میں لے کے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں گھروں میں پیدا کیا، لیکن ہمیں سمجھنا تو چاہیے نا کہ اسلام ہے کیا، ہم سے ڈیمانڈ کیا کی جاتی ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم ڈیلیبریٹلی سوچ سمجھ پہ غور و فکر کریں گے، اس کو پڑھیں گے، تو تب جب اس پہ پہنچیں گے۔ ولضالین، اب یہ غیر المغضوب پہلے تھا، اب یہ دوسری کیٹیگری ہے ولضالین، جنہوں نے اپنے اس میں جو ایک چیز جو اس میں ہے کہ یہ جو مغضوب علیہم تھے یہ یہودی تھے، کہ ان میں انبیاء آئے، بے شمار آئے، لیکن انہوں نے جو ہے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور شریعت کو تبدیل کیا۔ دوسرے ولضالین جو گمراہ ہوئے، یعنی جنہوں نے پیغام کا رتبہ اتنا بڑھایا کہ ان کو خدا بنا لیا۔ اس میں عیسائی آتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کو 3 in 1 والا تثلیث کا عقیدہ وغیرہ، یہ وہ لوگ ہیں ولضالین جو گمراہ ہیں۔ وہ صرف انہی باتوں اور طاعتوں پر قانے نہ ہوئے جو اللہ علیہ وسلم کر کیے، بلکہ اپنی جی سے رہبانیت کا ایک پورا نظام کھڑا کر دیا۔ تو جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ ہماری کیا دعا کا ہوگی، 12ویں کیا دعا ہوگی کہ برے لوگوں سے ہمیشہ دور ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی دیکھیں نا، اگر ہم دیکھیں کہ جو لوگ بدعت اختیار کرتے ہیں، کہ دین میں کوئی اضافہ کرتے ہیں، وہ بھی اسی میں آ جاتے ہیں نا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو آپ کو بتایا گیا کہ کچھ 3 افراد آئے تھے اور انہیں آپ کی جو ہے وہ نماز اس کے بارے میں پوچھا تھا. جب ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو اللہ کے رسول ہے نا. ایک نے کہا میں تو ہمیشہ روزے رکھوں گا، ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں سوؤں گا نہیں. تو اللہ کے رسول نے ان کو بلایا، واپس تلاش کر کے بلایا. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تم سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرتا ہوں، لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، میں نے شادی بھی کی ہے. اور جس نے میری سنت پہ عمل کیا وہ نہیں کیا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو جو مین ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھنا کہ یہ مثلا آپ فجر کی 2 سنتیں آپ 4 سنتیں پڑھنا شروع کر دیں کہ نہیں یہ نہیں، اس میں اجر زیادہ ہوگا. نہیں، جو اللہ کے رسول نے کیا، جیسے کہا گیا اس کے مطابق کرنا ہے. ہم 2 کی 4 نہیں کر سکتے. اب جو ہے وہ ظہر کی فجر کی جو ہے وہ 4 رکعتیں ہیں، 2 سنتیں اور 2 فرض ہیں، اور جو سنتیں ہیں وہ نماز سے پہلے ہیں. نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے، اس نے نماز سے پہلے ہی پڑھنا ہے. ایک ترتیب جو مقرر کی گئی، جو بتایا گیا اس کے مطابق کرنا. ایسے زندگی کے باقی معاملات میں جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی ہے اس کے مطابق ہمیں چلنا، اس میں اضافہ نہیں کرنا اور کمی نہیں کرنی. یہ ہے کہ الضالین، اور جو نہ گمراہ ہوئے تمہاری یہ تھے، ہم ایسے لوگوں سے رہیں گے، ہٹ کے رہیں گے جو دین میں اضافہ کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں. وہ لوگ گمراہ کرنے والے ہیں. تو برے لوگوں سے ہم دور رہیں گے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برے لوگوں کی پیروی کرنے سے ہمیں محفوظ رکھ. اللہ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق دے، نہ معلوم ہو تو اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا ہو. حدیث پاک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ فاتحہ کے بارے میں، اور یہ حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے. جب یہ الفاظ آ جائے نا اللہ فرماتا ہے، اس کا مطلب کہ یہ حدیث قدسی ہے کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا، آدھی میری اور آدھی میرے بندے کی، اور میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو مجھ سے مانگے. مسلم شریف کی حدیث ہے. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے اسنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی. جب کہتا ہے بندہ مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میری تعریف کی، میری ثنا کی، میری بزرگی بیان کی. اور پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. کہ ریفرنس یہ ہے ہم تیری بات کرتے ہیں اور تجھے سے مانگتے ہیں. ایک تعلق جو ہے انسان کا اللہ کے ساتھ قائم ہو، بھائی میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور جو کچھ مانگے گا میں اس کو دوں گا. تو یہاں پہ تو تسبیح اور مانگنا اور تعریف آئی نا. مانگ انسان کیا رہا ہے، مانگ رہا ہے. اور جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ کہتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ مانگے گا سب کچھ اسے ملے گا. تو یہ حدیث پاک ہے جو ڈیفائن کرتی ہے ہماری اس کو. اس میں ہم دیکھتے ہیں جو اسباق جو ہمارے سامنے، عادت 1 اللہ سے پناہ لیجئے، عادت نمبر 2 ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے، عادت نمبر 3 اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچیے الرحمن الرحیم. تو یہ ہے کہ عادت نمبر 4 ہر لمحے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے، الحمدللہ رب العالمین. عالمین علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے عالمین ہونے کا علم ہو سکے. 6 دوسروں پر رحم فرمائیے الرحمن الرحیم. اس کے 7ویں یہ ہے مالک یوم الدین، آخرت کو مد نظر رکھ کر ہر دن کا پلان بنائیے. آگے جو ہے ایاک نعبد، ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کیجیے، ایاک نستعین، ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کیجیے. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے ہدایت کی دعا کیجیے. صراط الذین انعمت علیہم، ہمیشہ اچھے لوگوں کی پیروی کیجیے. غیر المغضوب، برے لوگوں سے ہمیشہ دور رہیے، والضالین. اب ہم جو ہے اس پہ مطالعہ، یعنی کہ ہم نے اس کو پڑھا، پھر ہم تصور احساس کے ساتھ ہمارا رب کون ہے، جو ہم نے پوری آیات پڑھی اس پہ غور، پھر یہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اچھی عادتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. اور پھر احتساب کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، اس کے مطابق ہے جو ہم نے باتیں کی ہیں اس سے ہٹ کے ہیں. پھر پلان بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان عادتوں کو یاد رکھنے کی کوشش کروں گا، جیسے کہ ہم ہر کام بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں گے، پھر یہ دوسروں تک بھی یہ پہنچائیں تو یہ تبلیغ ہوگی. اب آتے ہیں اگلے اس پارٹ کی طرف کہ ہم ان آیات میں دیکھیں گے اس میں اسماء کون سی ہیں اور افعال کون سے ہیں. جیسے ابھی ناصر بھائی نے بتایا کہ جو مین اسماء ہیں وہ زیادہ چینج نہیں کرتے، وہ چیلنج نہیں ہے. چیلنج جو افعال ہیں، تو انشاءاللہ اس کو ہم دیکھتے ہیں آیت میں. تو یہ ہمارے سامنے سورہ فاتحہ ہے، اس میں بسم اللہ، تو اس میں اسم اور اس کی جمع ہے اسماء. اس کے بعد عالمین، عالمین جو ہے وہ جمع ہے اور اس کی جو واحد ہے وہ عالم ہے. عالمین کہ عالم کو جب ہم جمع بناتے ہیں تو رول کیا ہے کہ یا نون اور واو نون لگا دیں تو یہ جمع بن جائے گا. تو یہ جمع مسلم ہے.
سالم ہے، اور دوسری جو اوپر والی جمع مقصر ہے، یہ رول کے تحت ہے، وہ بغیر رول کے ہے۔ اس کے بعد جو اگلی ہمارے پاس ہے مالکی یوم الدین، مالکی یوم کے جمع ایام ہے، یوم ایک دن ہے، ایام ایک سے زیادہ۔ اپنا عبدالستانی بھائی میرے ساتھ، یا اپنا ارسلان بھائی میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا۔ اسم اسماء، اسم اسماء، عالم عالمی عالمون عالمین، عالم عالمون عالمین، یوم ایام۔ یوم ایام۔ دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا، اسم اسماء، اسم اسماء، عالم عالمون عالمین، عالم عالمون عالمین، یوم ایام۔ یوم ایام۔ اچھا، آگے جو افعال آئیں گے ہمارے سامنے، افعال کے دو پارٹ ہیں۔ ایک تو جیسے ہم پڑھ چکے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ صحت مند افعال، اور پھر آج ہم نے شروع کیے ہیں کمزور افعال۔ تو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے حمد آ رہا ہے۔ ہم نے یہ پہلے 3 ریڈ جو ہیں یہ فعل کی صورتیں، اور آخری بلو جو ہیں وہ جو ہے وہ اسم کی صورتیں ہیں۔ اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے۔ حمیدہ جو ہے اس نے تعریف کی، حمیدہ جو حمد تعریف کرنا ہے، یحمدو وہ تعریف کرتا ہے، یہ کرے گا، احمد تعریف کر، یہ حامدہ ہم یہ کہیں گے، یہ حامدہ اس نے تعریف کی، یحمدو یہ مضارع ہے وہ تعریف کرتا ہے، احمد تعریف کر، حامد تعریف کرنے والا، محمود جس کی تعریف کی گئی، ہم تعریف کرنا۔ حامد جو ہے یہ فاعل ہے، اور فاعل کی پیٹرن پہ سیکنڈ ورڈ جو الف آیا ہے۔ محمود جو ہے وہ مفعول ہے، میم سب سے پہلے آیا ہے۔ ہم جو ہے وہ تعریف کرنا ہے، یہ ہم جو ہے وہ تعریف کرنا ہے۔ ویسے ریپیٹ کیجیے گا، یہ سین کا مطلب یہ سامیہ کے وزن پہ ہے۔ حمیدہ یحمدو احمد، حمیدہ یحمد احمد، حمیدہ یحمدو احمد، حمیدہ یحمد احمد، حامد محمود حمد۔ حامد محمود حمد۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ملکہ، ملکہ کا مطلب ہے کہ مالک ہونا۔ ملکہ یملکو املک، املک، ملکہ یملکو املک، ملکہ یملکو املک، ملکہ یملکو املک، مالک مملوک ملک، مالک مملوک ملک، مالک مملوک ملک۔ مالک مملوک ملک۔ آگے جی نعبدو، نعبد سے عبادہ، عبادہ عبادت کرنا۔ عبادہ یعبدو اعبد، عبدہ یعبدو اعبد، عبادہ یعبدو اعبد، عبدہ یعبدو اعبد، عابد معبود عبادہ، عابد معبود عبادہ، عابد معبود عبادہ۔ عابد معبود عبادہ۔ اس میں آپ دیکھیں تو جو یہ حمدہ ہے یہ سمیہ کے وزن پہ، اور 46 ٹائم یہ قرآن پاک میں ہے۔ مالکہ جو ہے وہ زاربا کے وزن پہ ہے، 48 ٹائم جو ہے قرآن پاک میں ہے۔ عبادہ ناصرہ کے وزن پہ ہے تو 143 ٹائم آیا ہے۔ تو ناصرہ میں جب آپ نے امر کیا ہے تو الف پہ پیش آیا ہے، اور جو سیکنڈ تھرڈ ورڈ ہے اس کا جو مضارع کا اس میں بھی پیش آیا ہے۔ تو سمیہ میں میم پہ زبر ہے، زاربا پہ لام کے نیچے زیر ہے، ناصرہ پہ با پہ پیش ہے۔ لیکن جو امر ہے اس میں یا زیر آتا ہے اور یا پیش آتا ہے۔ ناصرہ میں پیش آتا ہے، سمیہ زاربا فاتحہ پہ زیر آتا ہے، جیسے احمد احمد املک، احمد املک عبد۔ تو باقی جو ہے اسی فاعل مفعول اور فعل کے اس پہ ہیں۔ آگے چلتے ہیں تو ہمارے سامنے مغضوب، غاضبہ، غاضبہ سامیہ کے وزن پہ غضب کرنا۔ غاضبہ یغضب اغضب، اغضب، غاضبہ یغضب اغضب، غاضبہ یغضب اغضب، غاضبہ یغضب اغضب، غاضب مغضوب غضب۔ غاضب مغضوب غضب۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہمارا کوئز پروگرام آ گیا، تو آپ اپنا چیٹ پہ آ جائیں، اور چیٹ پہ آ کے جو ہے وہ اس کا آپ کو جواب دے دیں گے، اور انشاءاللہ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ کہ سب سے پہلے ہے کہ بسم اللہ سے برکت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نام سے شروع کریں، غریب ضرورت مند کی مدد کیجیے، اعتماد رکھیے، پر امید رہیے۔ ایک سے زیادہ جوابات ہیں جی، چیٹ پہ آپ جواب دیں گے۔ اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے جواب کو۔
ہمارے سامنے آ جاتا ہے. تو A B A C D بالکل صحیح ہے. اس کے بعد اگلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کون سا فقرہ زیادہ مثبت زیادہ اللہ کے بارے میں مثبت سوچ کی طرف توجہ دلاتا ہے. جی A B C D کون سا فقرہ زیادہ توجہ دلاتا ہے اللہ تعالیٰ کی مثبت سوچ کی طرف؟ سی بالکل صحیح جواب ہے اس کا. سی آپ کا صحیح جواب ہو گیا. آگے جو ہے وہ اگلا ہے کہ ترجمہ کیجئے نستعین کا. نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، ہم مدد مانگیں گے. ان سب نے مدد مانگی، ہم نے مدد مانگی. ایک سے زیادہ جواب ہیں اس کے. جی جواب دیجئے. جی ایک آدھ اور جواب. A C صحیح جواب ہے، ہم مدد مانگیں گے. اور ہم کیونکہ مضارع ہے، مضارع میں ماضی بھی آئے، مستقبل بھی آئے گا اور حال بھی آئے گا. ہم مدد مانگتے ہیں، ہم مدد مانگیں گے. اے دینا کا ترجمہ کیجئے. اے دینا، اے دینا. جی اے دینا تو صحیح جواب ہے بی. اس کا ہدایت دے ہمیں امر کا صیغہ ہے المستقیم. المستقیم. جی المستقیم. المستقیم. جی ارسلان بھائی، آرزو بہن ٹھیک ہیں. آگے دانش. ویلکم دانش، آپ تشریف اس میں آئے ہیں. ویلکم. سب صحیح جواب ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھے رول ماڈل کو فالو کرنے کے لیے ہمیں جب وہ یہ تو اس کا جواب ایسے ہی آؤٹ ہو گیا. جی یہ سارے اس میں صحیح ہوں گے. آل آر کریکٹ. آل آر کریکٹ. جی اگلا ہے المغضوب. 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 ہاں جی صحیح جواب ہے. جس پر غضب کیا گیا. عالمین کا واحد بتائیں. ABCD. عالمین ابھی ہم نے پڑھا ہے. عالمین. ارسلان بھائی دوبارہ ریویو کریں اپنے آنسر کو. عالمین. یہ دیکھ لیجیے گا. سی ٹھیک ہے، عالم ہے تو اس میں یا نون لگے گا تو جمع بنے گی عالمین. اس کی بالکل صحیح ہے. آبدہ سے افعال کی 3 چابی ہیں. آبادہ سے ابھی ہم نے کیا ہے. آبادہ سے افعال. افعال ایک وہ ہوتا ہے نا اپنا اسم ہوتے ہیں، اسم نہیں، افعال کی 3 چابی ہیں. ڈی جواب صحیح نہیں ہے. ریویو کر لیں. جی اب ABC باقی رہ گیا. ڈی میں نے بتا دیا نہیں ہے. اب تو آسان ہو گیا. آبادہ. جی جلدی سے. بی اور کسی کا جواب. بی. ہاں جی ایک کا جواب اور آ جائے. ابدا یا بدو اوبد ناصرہ کے وزن پہ ہے تو بی صحیح ہے. اوبد آیا ہے اس میں، اور یہ اوبد کی وجہ سے ہی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ افعال یہ ہے کہ امر جو ہے اس میں عبادہ نہیں آ سکتا، اس لیے یہ اوبد آئے گا، یہ عبود ہوگا. تو اوبد اس لیے ہے کہ یہ صیغہ جو ہے اس کا امر کا صیغہ ہے. تو آگے چلتے غازیبہ میں اس میں مفعول. مفعول بہت آسان ہے یہ تو. غازیبہ سے اس میں مفعول. مفعول کو دیکھیں اور اس کو اپنا کوریلیٹ کر لیں. مفعول کو دیکھ کے تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. یہ سی جواب صحیح ہے. اس کا سی صحیح ہے مغضوب. تو اس میں ہم اگلے اس پہ جائیں گے انشاءاللہ. سیٹ پہ 1 منٹ میں چاہوں گا آپ سے.